بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ الرحمن اور الرحیم ہم اپنی نمازوں میں، تلاوت میں، ہر دعا سے پہلے اتنی کثرت سے سنتے اور پڑھتے ہیں، بہت مانوس ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، بہت مانوس ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ان جانے پہچانے الفاظ کی اصل گہرائی کیا ہے؟ قرآن پاک ان کے ذریعے ہم تک کیا مفہوم پہنچانا چاہ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے، اور یہی بات اہم ہے۔ دیکھیں، عربی زبان کے الفاظ خاص طور پہ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، وہ جب اردو میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے سے تو لگتے ہیں، مگر اکثر ان کا جو وسیع مطلب ہوتا ہے، جو باریکیاں ہوتی ہیں، وہ عام ترجمے میں کہیں کھو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات یعنی الرحمن اور الرحیم، ان کے اصل معنی کی کچھ آپ کہہ لیں پڑھتے کھولنے کی کوشش کریں۔ چلیں، یہ تو بہت دلچسپ رہے گا۔ اچھا، تو اگر شروعات کریں لفظ رحم سے، اردو میں تو جیسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر ترس کھانا یا مہربانی کرنا، شاید سزا نہ دینا، یہی ہے نا؟ بالکل بالکل، اردو میں عمومی فہم یہی ہے، لیکن عربی میں جہاں سے یہ لفظ آیا ہے اس کا مادہ ہے رحم، اور یہ ہمیں ایک بالکل مختلف نقطۂ آغاز دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ لفظ جڑا ہے رحم سے، یعنی ماں کا پیٹ، a mother's womb۔ اوہ، ماں کا پیٹ۔ جی، اب ذرا اس تعلق پر غور کریں جو ماں کا اپنے پیٹ میں موجود بچے سے ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو جذبے ہوتے ہیں، ایک تو شدید بے لوث محبت، ہاں وہ تو ہے۔ اور دوسرا ہے مکمل نگہداشت، مکمل خیال۔ حالانکہ اس بچے کی وجہ سے ماں کو کتنی مشقت ہوتی ہے، جسمانی طور پر نیند پوری نہ ہونا، کھانے پینے میں دقت، کبھی سانس لینے میں مشکل۔ صحیح۔ مگر ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے تکلیف بڑھتی ہے، ماں کی محبت اور بچے کا خیال رکھنے کا جذبہ کم نہیں ہوتا، وہ تو اور شدید ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو عربی میں جو رحمہ ہے نا، اس کی بنیاد یہی مثبت پہلو ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال۔ یہ صرف منفی پہلو نہیں ہے کہ سزا سے بچا لیا یا ترس کھا لیا، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اصل میں یہ شدید محبت اور خیال ہے۔ یہ تو واقعی بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو پھر اسی روشنی میں الرحمن جو ہے، جو فعلان کے وزن پر آتا ہے، اس میں اس معنی کی کیا خاص بات نظر آتی ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیں، فعلان کا وزن عربی میں اکثر تین چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے شدت، انٹینسٹی۔ شدت؟ جی شدت، یعنی الرحمن وہ ذات ہے جس کی یہ محبت اور خیال رکھنے والی صفت، یہ رحمہ، انتہا پر ہے، بہت شدید ہے، بے پناہ۔ دوسری بات ہے فوریت، امیڈیسی۔ فوریت یعنی فوراً؟ بالکل، یہ رحمت کوئی مستقبل کا وعدہ نہیں ہے کہ بعد میں ملے گی، نہیں، یہ ابھی اسی لمحے میسر ہے۔ اللہ اسی وقت شدت سے محبت اور خیال فرما رہا ہے۔ ہی از بینگ الرحمن رائٹ ناؤ۔ اچھا، ابھی اسی وقت۔ اور تیسرا پہلو جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس شدید رحمت کا ظہور جو ہے وہ کسی خاص وقت میں کسی خاص ضرورت کے جواب میں ہوتا ہے۔ یہ وقتی ضرورت کو فوری ضرورت کو پورا کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پر شدت پیاس لگی، پانی پیا، فوراً راحت ملی، یا بھوک لگی، کھانا کھایا، تسکین ملی۔ تو اللہ کی صفت رحمان تو ہمیشہ قائم ہے، مگر اس کا یہ شدید فوری اثر کسی سبب سے کسی ضرورت کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ آپ نے العالمین کا بھی اشارہ دیا تھا۔ ہاں، مختصراً یہ کہ قرآن جب العالمین کہتا ہے تو اکثر اس سے مراد پہاڑ، دریا نہیں، بلکہ لوگ، قومیں، معاشرے ہوتے ہیں۔ تو یہ فوری شدید رحمت ہم سب انسانوں کی، ہماری معاشرتی، انفرادی ضرورتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الرحمن ہو گیا فوری شدید ضرورتوں کے لیے، جیسے پیاس، بھوک یا شاید ہدایت کی فوری طلب۔ بالکل۔ لیکن انسان کی فکر تو صرف لمحہ موجود کی نہیں ہوتی نا، وہ تو آگے کا بھی سوچتا ہے، مستقبل کا، دائمی سکون کا، تحفظ کا۔ تو اس پہلو کے لیے پھر الرحیم کا کیا کردار ہے؟ یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ بہت خوب نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، فاعل کا وزن، اس میں دو اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی ہے دوام، پرماننس۔ دوام یعنی ہمیشگی؟ جی، ہمیشگی، پائیداری، یہ صفت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا ایک مستقل حصہ ہے۔ یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص لمبا ہے،
اب وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، سو رہا ہو، اس کی لمبائی کی صفت تو ختم نہیں ہوتی نا، نہیں، وہ ہمیشہ لمبا ہے۔ اسی طرح الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی یہ رحمت والی صفت ہمیشہ قائم و دائم ہے، یہ اس کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری خصوصیت؟ دوسری خصوصیت ہے قابلیت، کیپیبلٹی، یعنی رحمت کرنے کی یہ صلاحیت، یہ طاقت اللہ میں ہمیشہ موجود ہے، چاہے ہر لمحے اس کا ویسا فوری شدید مظاہرہ نہ ہو رہا ہو جیسا رحمان میں ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھائیں۔ جیسے ایک بہت طاقتور انجن ہے، وہ گاڑی میں موجود ہے، اب چاہے گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، چل نہیں رہی، مگر انجن کی طاقت تو وہی ہے نا، ہاں، صحیح۔ اس میں وہ قابلیت تو ہر وقت موجود ہے۔ صحیح۔ تو الرحیم کی یہ صفت ہماری مستقبل کی ضرورتوں، ہماری دائمی فکروں، ہمارے تحفظ، ہمارے انجام کی فکر، ان سب کا جواب ہے۔ یہ وہ مستقل، پائیدار رحمت ہے جو ہمیشہ موجود ہے اور جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا الرحمن اور الرحیم مل کے ہماری ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ایک فوری جو شدت سے ابھی چاہیے، اور دوسری وہ جو مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، مستقبل کے لیے۔ بالکل درست، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ الرحمن فوری شدید ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا ہدایت کی فوری ضرورت، اسی لیے قرآن میں آتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے اپنی اسی شدید محبت اور مکمل خیال رکھنے والی صفت رحمان کے تحت قرآن سکھایا، کیونکہ وہ ہماری سب سے فوری اور اہم ترین ضرورت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ فوری ضرورت، وہ پیاس بجھ جائے، تو انسان کی جو دائمی فکریں ہیں، مستقبل کا تحفظ ہے، اس کے لیے اللہ کی صفت الرحیم ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، مستقل ہے، جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا کرم ہمیشہ رہے گا۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ میں یا کہیں اور الرحمن اور رحیم کہتے ہیں تو یہ صرف بہت مہربان، رحم کرنے والا کہہ دینے سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ الرحمن میں وہ شدید فوری محبت اور وہ مکمل خیال ہے جو ماں کے تعلق کی طرح ہے، جو ہماری لمحہ بہ لمحہ کی ضرورتوں کا جواب دیتا ہے، اور الرحیم میں وہ دائمی، مستقل، ہمیشہ رہنے والی رحمت ہے جو ہمارے مستقبل اور انجام کی ضامن ہے۔ بہترین خلاصہ۔ تو شاید اگلی بار جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں یا تلاوت کریں تو الرحمن الرحیم کہتے ہوئے صرف مہربانی یا ترس کا تصور نہ آئے، بلکہ وہ شدید فوری خیال اور وہ دائمی مستقل رحمت کا پورا احساس، وہ پوری تصویر ہمارے ذہن میں آئے۔ انشاءاللہ۔ اور یہیں سے ایک سوچ، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہم سب کے لیے غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایسے اور کتنے جانے پہچانے روزمرہ استعمال کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں جن کی گہرائی اور اصل روح سے ہم شاید ابھی تک پوری طرح واقف نہ ہوں، اور اگر ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے ایمان کو، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو کس قدر مزید مضبوط اور بامانی بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔